بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام المعز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ المعز، عزت دینے والا۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ عزت و وقار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ انسان کی اس دنیا میں سب سے بڑی ضرورت عزت ہے، اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جس رب نے ہماری باقی ضروریات پوری کی ہیں وہی رب ہماری اس ضرورت کو بھی پورا کرے گا۔ لیکن اس اعزاز کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کا دوست بننا ہوگا۔ اور اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی بات ماننے والے ہیں۔ انسان کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ کتنا عزت والا ہے۔ اصل عزت یہی ہے کہ اللہ انسان کو اپنی محبت سے نوازے۔ عزت کا پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی عزت کرے، اور جب انسان اپنی عزت کرنے لگتا ہے تو پھر انسان اللہ کے احکامات کی بھی عزت کرنے لگتا ہے، کیونکہ اسے تب یہ علم ہو جاتا ہے کہ جس انداز سے اللہ نے اسے عزت دی ہے اس انداز سے کوئی بھی اسے عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ کو ہماری عزتوں کی اتنی پرواہ ہے کہ اس نے یہ تک کہہ دیا کہ میرے سوا کسی سے نہ مانگو۔ کبھی آپ نے دھیان نہیں دیا کہ اللہ کے اس حکم کے پیچھے کیا مصلحت پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ ہم لوگوں کے ہاتھوں اپنی ذات کی تذلیل تب کرواتے ہیں جب ہم اپنی عزتوں کی ڈور ان کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم عزت سے تب جاتے ہیں جب ہم لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں لوگوں سے مانگنے سے اس لیے منع کیا ہے کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنی سفید پوش جولی کو ان لوگوں کے سامنے پھیلائیں۔ مانگنا سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ کسی سے یہ کہنا کہ میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، یہ ایک عزت دار انسان کے لیے بڑی ذلت والا کام ہے۔ انسان اس قدر شرمندہ ہوتا ہے کہ جس سے مانگ رہا ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کر پاتا۔ ہمیں ان چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا ہے کہ صرف مجھ سے مانگو، کیونکہ اللہ انسان کو شرمندہ نہیں کرتا اور اللہ کبھی بھی انکار نہیں کرتا۔ آپ انسان سے مانگیں گے تو مانگنے کی شرم علیحدہ محسوس ہوگی، اور پھر جب وہ انسان انکار کر دے گا تو اس انکار کی تذلیل کا علیحدہ سے سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن جب آپ اللہ سے مانگیں گے تو نہ تو مانگتے ہوئے شرم محسوس ہوگی اور نہ ہی انکار کی تذلیل دیکھنی پڑے گی، کیونکہ وہ تو مالک ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے۔ اس لیے اس سے مانگتے ہوئے ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ وہ ہمیں کمتر سمجھے گا۔ اس سے مانگتے ہوئے یہ خوف بھی نہیں ہوگا کہ وہ دھتکار دے گا، کیونکہ اس کے پاس تو وہ خزانے ہیں جو نہ کسی نے دیکھے ہیں اور نہ ہی کوئی دیکھ سکتا ہے۔ اس کے پاس تو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ انکار نہیں کرتا۔ دوسری بات جو ہمیں اس نام سے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں عزت دیتا ہے تو ہمیں یہ غرور کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ عزت ہماری اپنی کمائی ہوئی ہے۔ عزتوں کا مالک صرف اللہ ہے اور ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہمارے پاس جو عزت ہے وہ ہمارے رب کی عطا کی ہوئی عزت ہے۔ دنیا اور آخرت میں ہمیں جو بھی عزت ملتی ہے یا ملنی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ وہی نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، وہی اچھائی کی قوت دیتا ہے، وہی ہمارے عیبوں کو ڈھانپتا ہے۔ جب انسان اللہ کی راہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنے خزانوں سے عزت عطا کرتا ہے۔ اس لیے اس بات کی فکر مت کیا کریں کہ کون آپ کے خلاف ہے اور کون آپ کے ساتھ ہے، کون آپ کے بارے میں اچھا بول رہا ہے اور کون آپ کے بارے میں تلخ بول رہا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اور ہم سیدھے راستے پر ہیں تو لوگ ایڑی چوٹی کا زور ہی کیوں نہ لگائیں، تب بھی وہ ہمیں گرا نہیں سکتے۔ عزت کالے یا گورے ہونے سے نہیں ملتی، عزت اللہ کا ہونے سے ملتی ہے۔ یہ جتنے بھی دنیا میں غیر اللہ موجود ہیں ان سے مانگنا تو صرف ذلت کا باعث ہے۔ ان سے مانگنے سے نہ مرادیں ملنی ہیں اور نہ ہی وقار ملنا ہے۔ اللہ پر توکل کرنا سیکھیں، خود پر اعتماد کرنا سیکھیں۔ ہمیں لوگوں نے کچھ نہیں دینا، ہمیں جو بھی دینا ہے صرف اللہ نے دینا ہے۔
اس بات کی فکر نہ کریں کہ کون آپ کے کردار کو خراب کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے، کیونکہ آخر میں منصوبہ تو ایک ہی چلنا ہے، اور وہ منصوبہ الموئس کا منصوبہ ہے۔ وہ عزتوں والا ہے، سو آپ بھی اپنی عزت کا معاملہ اس کے سپرد کر دیں۔ پھر دیکھیں وہ کیسے کیسے اعزاز آپ کو عطا کرتا ہے، نہ صرف اس جہاں میں بلکہ اس جہاں میں بھی۔ آپ اس کے سامنے سر جھکا لیں، وہ آپ کا سر کسی کے سامنے نہیں جھکنے دے گا۔